پہلے بات وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی، جو کہتے ہیں 25 مئی کو فسادی ٹولہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوا تھا، پولیس، ایف سی اور دیگر اداروں نے فسادی ٹولے کو پسپا کیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ فسادی ٹولے کا گلہ تھا، ایکسپائرڈ شیل فائر کیے گئے، لیکن اب اگر ضرورت محسوس ہوئی تو فریش اور مؤثر سیل استعمال ہوں گے۔ اب کوئی اسلام آباد کا گھیراؤ نہیں کر سکتا۔ عمران خان گرفتاری سے نہیں ڈرتے تو پشاور میں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سینئر صحافی ایاز میر پر تشدد کے حوالے سے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، ملزمان کو گرفتار کریں گے۔ ایاز میر نے واقعے سے ایک روز پہلے سیاسی لیڈر پر تنقید کی۔ امکان یہی ہے کہ سیاسی لیڈر پر تنقید کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ 25 مئی کو جو دہشت گرد اور ایک فسادی ٹولہ جو ہے وہ کیپٹل اسلام آباد پہ حملہ آور ہوا تھا، اسے ایف سی، رینجرز اور اسلام آباد پولیس کے آفیسرز نے، جوانوں نے بہت ہی جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ اور بہت جو ہے وہ ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ جو ہے اس فسادی ٹولے کو جو ہے وہ پسپا کیا۔ تو اس لیے ان کی جو بھی آپریشن لیڈز ہیں ان کو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ تشنا نہیں رکھا جائے گا، اور خاص طور پہ وہ جس طرح سے انہوں نے صرف ٹیئر گیس اور جو ہے وہ ربڑ بلٹ سے جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو کنٹرول کیا، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فسادی ٹولے کے لوگوں کا یہ بڑا گلہ تھا، اور وہ مجھے گالیاں دیتے رہے کہ جی وہ ٹیئر گیس جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ کی ہے، تو اب انہیں جو ہے یہ میں ان کو کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ والی جب وہ ختم ہو گئی ہے، وہ میرے پریڈیسیسر نے خرید کے رکھی ہوئی تھی، اب ان کو بالکل مؤثر اور تازہ اور اپ ڈیٹ جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی اس قسم کا کوئی فسادی جتھا جو ہے وہ اسلام آباد بڑھنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ میں اسلام آباد کے شہریوں کو بھی اور اسلام آباد کی جو پولیٹیکل قیادت میرے ساتھ بیٹھی ہے تو میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا یہ صفحہ جو ہے نا یہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عوام مہنگائی سے متاثر ہیں، ملکی معیشت اور امن و امان کی صورتحال سیاسی ہم آہنگی کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک سیاسی جماعتیں مل کر نہیں بیٹھیں گی مسائل نہیں حل ہوں گے۔ آئی ایم ایف سے $1 ارب کے قرض کے لیے بحث میں بڑے ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں شہداء کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب۔ کہا عوام مہنگائی سے متاثر ہیں، ملک کی معیشت اور امن و امان کی صورتحال سیاسی ہم آہنگی کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک سیاسی جماعتیں مل کر نہیں بیٹھیں گی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جب تک وہ اس بات کو یہ محسوس نہیں کرے گی کہ ہم نے قوم کو، ملک کو جو ہے وہ اس دمر سے نکالنا ہے، اس وقت تک اس کا حل جو ہے وہ شاید کسی کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہو۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں۔ معاہدہ ناقابل بحث تھا جو تاخیر کا شکار ہوا۔ آئی ایم ایف سے $1 ارب کے لیے بحث جاری ہے۔ آئی ایم ایف نے ہمیں قرض کے لیے تکنی کا ناچ نچا دیا ہے، ورنہ اس سے بچنا چاہتے تھے، اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ جی ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں اور ان قیمتوں کی بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی آئی، اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے یہ ان نیگوشیٹڈ تھا۔ رانا ثناءاللہ نے نام لیے بغیر عمران خان پر بھی کڑی تنقید کی۔ بولے ایک شخص لانگ مارچ کے اعلانات کر رہا ہے جس نے 4 سالہ اقتدار میں کچھ نہیں کیا، صرف اپنوں کو نوازا۔ ایک آدمی ہے جب وہ اسی بات کے اوپر لگا ہوا ہے کہ جی میں یہ نہیں کروں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں لانگ مارچ کروں گا، میں ٹی چوک پہنچ جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں جلسہ کروں گا، میں جلوس کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو پوری قوم کو محسوس کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ضمنی انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیے اور قوم اس وقت بہتر فیصلہ کرے اور ان کا ساتھ دے جو ملک کو بہتر انداز میں آگے بڑھانا چاہیے۔